Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of second year, yesterday we started the novel Mr. Chips and chapter number 11. اور وہیں سے اب ہم شروع کرتے ہیں جہاں پہ کل ہم نے یہاں اسے چھوڑا تھا. تو ایک بڑی ہی ہیٹڈ ڈسکشن اور بڑی بہت زوردار طریقے سے بات چیت ہو رہی تھی مسٹر چپس اور اسکول کے نئے نوجوان ہیڈ ماسٹر مسٹر راسٹن کے درمیان. اور مسٹر راسٹن نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اسکول سے ریٹائرمنٹ لے لے، اور اس کی وجوہات اس نے یہ بتائی تھی کہ اس کا پڑھانے کا طریقہ بھی مناسب نہیں ہے، اور اس نے کہا کہ تمہارے طریقہ کار جو ہے پڑھانے کا بڑا پرانے طرز کا ہے، اور اس نے کہا کہ تم میری حکم عدولی کرتے ہو اور میرے احکامات کو تسلیم نہیں کرتے، اور میں نے بہت تمہیں برداشت کیا، لیکن اب یہی بہتر ہے کہ آپ ریٹائرمنٹ لے لیں، اور اسکول کا جو بورڈ آف گورنر ہے وہ بھی میری اس بات سے اتفاق کرے گا. چنانچہ یہ ساری باتیں جب اس نے مسٹر چپس سے کیں تو مسٹر چپس کو بہت زیادہ غصہ آیا، اس کے دل کو صدمہ پہنچا، اور اس نے صاف صاف ریٹائر ہونے سے انکار کر دیا. اور اس نے بتایا کہ اس کا ریٹائرمنٹ کا کوئی ارادہ نہیں تھا. تو یہ ابھی ان کے درمیان یہ جھگڑے کی کیفیت چل رہی تھی، اور بہت ہی زیادہ غصے میں تھے مسٹر چپس. تو یہ ہم اس سے آگے دیکھتے ہیں کہ but Chips began in sheer bewilderment, and then he took up isolated words out of their extraordinary indictment. Slowly, you said, "Yes, you look at the gown you are wearing. I happen to know that gown of yours is a subject of continual amusement throughout the school." تو مسٹر چپس نے یہ کہا بڑی ایک پریشانی کے عالم میں کہ تم نے مجھے یہ الزام لگایا کہ میں بے سلیقہ آدمی ہوں. اس پر راسٹن نے اس کو کہا، ہاں آپ اپنے اس گاؤن کی طرف دیکھیں جو آپ نے پہنا ہوا ہے، اور یہ گاؤن جو ہے پورے اسکول میں بچوں کے لیے ایک تفریح کا باعث ہے. وجہ یہ تھی کہ وہ گاؤن بہت پرانا تھا، پھٹا پرانا تھا اور پرانے ڈیزائن میں تھا، تو اس وجہ سے راسٹن نے یہ الزام لگایا. یہ بات کرنے کے بعد جو ہے اس کے بعد بھی ان کے درمیان یہ سلسلہ گفتگو کا جاری رہتا ہے. اور پھر چپس knew it too, but it had never seemed to him a very regrettable matter. یعنی چپس بھی یہ بات جانتا تھا، لیکن اسے کبھی ایسی باتوں کا دھیان نہیں ہوا تھا، اسے کبھی ایسا افسوس نہیں ہوا تھا کہ اس کے گاؤن کس قسم کا ہے. He went on, and you also said something about insubordination. اب اس نے کہا مسٹر راسٹن سے کہ تم نے یہ بھی کہا تھا کہ میں حکم عدولی کرتا ہوں، اس بارے میں بتاؤ. No, I didn't. I said that in a younger man I should have regarded it is that. In your case it is probably a mixture of slackness and obstinacy. This question of Latin pronunciation, for instance, I think I told you years ago that I wanted the new style and throughout the school. The other masters obeyed me. You prefer to stick to your old methods, and the result is simply chaos and inefficiency. مسٹر راسٹن کہتا ہے کہ اگر یہ رویہ کسی نوجوان کا ہوتا تو میں سمجھتا کہ وہ میرا حکم نہیں مان رہا، حکم عدولی کر رہا ہے، لیکن جہاں تک مسٹر چپس تمہارا معاملہ ہے تو یہ ایک سستی ہے اور میرے حکم کو نہ ماننا ہے.
میرے حکم کی بے ادبی ہے۔ مثال کے طور پر اس نے کہا کہ جہاں تک آپ لاطینی زبان کا آپ کا تلفظ ہے تو میں نے بہت پہلے یہ بات آپ کو بتا دی تھی کہ یہ جو تلفظ ہے یہ پرانا ہو چکا ہے اور نیا جو تلفظ ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ تمام اساتذہ نے میری اس بات کو تسلیم کر لیا، لیکن آپ نے اس کو نہیں مانا اور آپ اسی پرانے تلفظ اور پڑھانے کے پرانے طریقے پہ جو ہے ڈٹے رہے، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ ایک قسم کی جو ہے بد نظمی ہے جس سے جیسا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایٹ لاسٹ چپس had something tangible that he could tackle. Oh, that he answered scornfully, well, I admit that I do not agree with the new pronunciation. I never did. A lot of nonsense in my opinion. تو مسٹر چپس یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے یہ بات آپ کے دماغ میں ہے، لیکن میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں اس نئے تلفظ سے متفق نہیں ہوں، اور میرے خیال میں یہ نیا تلفظ جو ہے یہ ایک بڑی فضول سی بات ہے، یہ ایک بڑی ہی بے معنی سی بات ہے۔ مزید یہ کہ میکنگ بوائز سے کیکرو ایٹ اسکول وین for the rest of their lives they will say Cicero if they ever say it at all, and instead of wishing God bless my soul, you would make them say we kiss I am and he chuckled, momentarily forgetting that he was in Ralston study and not in his own friendly farm room. تو وہ کہتا ہے کہ خدا پر رحم کرے، آپ ان سے کیا کہلوانا چاہتے ہیں؟ آپ ان سے جو اصل پروننسیشن ہے اس سے بہت مختلف پروننسیشن جو ہے تلفظ جو ہے وہ کہلوانا چاہتے ہیں۔ مثلاً سکول کے لڑکوں سے یہ کہنا کہ وہ ایک لفظ کیکرو کہیں جبکہ اپنی باقی تمام زندگی میں وہ اسے سیسرو کہیں گے۔ یعنی اس نے مثال دے کے مسٹر رالسٹن کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ تلفظ جو ہے کس قدر فضول ہے اور اس کی قطعاً جو ہے ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ یہ بات کہتے ہوئے وہ یہ بھی بھول گیا کہ وہ رالسٹن کے اسٹڈی روم میں ہے اور کوئی بے تکلفی والے ماحول میں یا کوئی دوستانہ ماحول میں نہیں ہے۔ اسے یہ بات بھی بھول گئی کیونکہ وہ بہت زیادہ اس بات کو جذباتی طور پہ لے رہا تھا۔ Well, there you are, Mr. Chipping. That is just an example of what I complain of. You hold one opinion and I hold another, and since you decline to give way, there cannot very well be any alternative. تو مسٹر رالسٹن بھی اپنی بات پہ ڈٹا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میں جس چیز کے بارے میں ابھی بات کر رہا تھا اور جو مجھے شکایت تھی، تو یہ تو آپ نے خود ایک اس کی مثال پیش کی ہے، اور میری رائے اور آپ کی رائے یہ مختلف چیزیں ہیں، اور آپ جب میری بات نہیں مانتے تو پھر اس مسئلے کو حل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہمارا کیسے کام چلے گا۔ اور I aim to make Brookfield a thoroughly up-to-date school. اس نے کہا کہ بروک فیلڈ کو ایک جدید سکول بنانا چاہتا ہوں۔ I am science man myself. میں خود سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں۔ But for all that I have no objects in the classics. لیکن مجھے قدیم یونانی لاطینی علوم سے بھی کوئی